عزیزو، دو چار باتیں میں نے عرض کرنی ہیں جو صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ آپ توجہ تامہ سے جب آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت ہم سب کی بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ایک بات سمجھیں کہ پہلا مضمون جو چل رہا ہے اس پر بھی میں عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ولایت سیر اجمالی، ایک ہوتی ہے ولایت سیر تفصیلی۔ اجمالی کا دور ہے، یہ تقریباً آپ غور فرمائیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ولایت اجمالی شروع ہوئی جو آگے چلتی آ رہی ہے، اور ولایت جو تفصیلی تھی، جس کی شرح تفصیلی تھی، وہ اس زمانے سے پہلے تھی، اب نہیں ہے۔ اب ولایت اجمالی اور تفصیلی کا کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ حضرات ذکر فرما رہے ہیں، کبھی آپ کا ذکر لطیفہ قلب پر ہے، کبھی ذکر آپ کا لطیفہ روح پر ہے، کبھی آپ کا لطیفہ سر پر ہے، کبھی آپ حضرات کو کسی طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے یہ خاص مقام ہے ولایت کے۔ کسی کو ولایت قلب سے حاصل ہو تو وہ آدمی المشرب ہے، اگر ولایت انسان کو روح سے حاصل ہو تو وہ ابراہیمی مشرب ہے، اگر ولایت اس کو سر سے حاصل ہو تو یہ موسوی المشرب ہے، اگر ولایت اس کو خفی سے حاصل ہو تو اس کو عیسوی المشرب کہا جاتا ہے، اگر ولایت اخفا سے حاصل ہو تو اس کو محمدی المشرب کہا جاتا ہے۔ مشرب کا معنی پینے کی جگہ، یہاں سے ہم نے نور پیا ہے، یہ ہمارا روح یہاں سے نور پی کر آگے چل رہا ہے۔ تو اب میرے عزیز ان مقامات پر جو ذکر ہوتا ہے اس کے متعلق چونکہ ہر حال میں ذکر کا اثر اور نور ضرور ہوتا ہے۔ آپ کسی کو گالی دیں تو اثر ہوگا یا نہیں، اور کسی کو آپ پیار ادب سے بلائیں تو آپ کی زبان میں اثر ہوگا یا نہیں۔ تو جب میری اور آپ کی زبان کے اندر یہ اثر ہے تو کیا اللہ کے نام میں اثر نہ ہوگا؟ بے انداز اثر ہے۔ اب وہ اثر جو معلوم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سیر تفصیلی، اور اگر معلوم نہ ہو تو اس کا نام ہے سیر اجمالی، یعنی بالکل ترقی پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اپنے شیخ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ حاصل جا رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جہاں پہنچ رہا ہے وہ عین حق پر جا رہا ہے۔ جس طرح آپ ہوائی جہاز پر سوار ہو گئے کراچی سے، یا آپ گاڑی پر بیٹھ گئے لاہور سے سرگودے آ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، آپ سو گئے، سارے راستے میں سوئے آئے، تو آپ کے ذہنی گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک جاگ رہا تھا جگہ جگہ کو دیکھتا آ رہا ہے، آپ سوئے آئے جگہ نہیں دیکھی، لیکن جہاں اترنا ہے سب برابر ہے، نہ وہ پہلے جاگنے والا پہلے اتر سکتا ہے، نہ سونے والا پہلے اتر سکتا ہے، سارے پہنچ گئے۔ اس کا نام ہے سیر اجمالی، اور یہ اکثر ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ذکر کراتا ہے نا اس کو خدا اطلاع دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کس مقام پر چل رہے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں ہم تھے نا، ہماری والدہ کو پتہ تھا کہ میرے بچہ پیٹ میں 6 مہینے میں جا رہا ہے، 7ویں میں جا رہا ہے، 8ویں میں جا رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم کہاں تھے، بتایا ہمیں، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ خالی کوئی نہیں رہتا، اللہ کے بدل سے سارے پہنچتے ہیں۔ تو اس واسطے بعض اوقات شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی نے اور ہمارے حضرت شیخ المشائخ سہروردی رحمت اللہ علیہ نے، شہاب الدین سہروردی نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ شیطان نفس خود اپنے نفس کے ساتھ ذاکرینوں کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرے گناہوں پر تو چھوڑ دیتا ہے، فلاں چلا جا، فلاں چلا جا، فلاں چلا جا، دوسرے گناہ مقرر ہے، لیکن ذاکرینوں کے لیے شیطان خود، جس نے آدم علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، وہ خود آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے
کہ اب اس کا موقع ہے کہ جہاں یہ پہنچ گئے تو اللہ کے دوست بن جائیں گے، یہ تو ولی بن جائیں گے، جہنم حرام ہو جائے گی، مقام بلند ہو جائے گا، یہ تو میرے ہاتھ سے گئے۔ شیطان اتنی کوشش کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سیر اجمالی میں انسان ہو تو شیطان کہے گا، شیطان یہ کہے گا دیکھ تجھے کچھ پتہ تو چلتا نہیں، اللہ اللہ کرتا رہتا، کیا تمہیں پتا؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی باتیں ہیں، ہم ذکر کرتے رہ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ ہے بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں، کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اچھا خواب آتا ہے، نہ کوئی اچھا مکاشفہ ہوتا ہے، نہ کوئی اچھی بات کھلتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر شروع ہو جائے تفصیل میں تو شیطان اپنا خود دخل بناتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غار میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے تو کیا ہوا، اچانک ساری غار نور سے بھر گئی، اور اس میں آواز آئی کہ عبد القادر اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بخشا جا چکا ہے، تو اس مقام پر پہنچا ہے کہ اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں۔ حضرت فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہے، پیغمبر کو آخر وقت تک کی عبادت سے نہیں روکا جا رہا اور مجھے حکم ہو رہا۔ فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نور ختم، شیطان سامنے آ گیا۔ کہا عبد القادر اس مقام پر میں نے 70 لاکھ انسانوں کو کافر کیا ہے، جس مقام پر تو پہنچا ہے۔ تو جو تفصیلی ہوتی ہے نا اس کے اندر خطرہ ہوتا ہے بہت، جو سیر تفصیلی میں ذرا سی بات کا پتہ چل جائے نا وہ شیخ کو بھی تکلیف ہونے لگ جاتی کہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں شیطان اس کو برباد نہ کر دے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہو چکا ہوں، یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر شیطان ادھر تکلیف ادھر دیتا ہے، ادھر جو دیتا ہے۔ تو اس واسطے ہم نے کیا، ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے جس کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے رب کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ آپ کو مجھے یہ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو یہ بات عرض کرنی، اب آپ کو پتہ چل گیا نا، سیر تفسیر چاہے آپ کو کچھ پتہ چلے نہ چلے، میں خانہ خدا میں باوضو حرف اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ تمام لوگوں کے دل میں نور ایمان آ چکا ہے، کوئی خالی نہیں بیٹھے۔ لیکن اگر ذرا بھی فرق ہوتا تو میں کبھی یہ چیزیں کھلتی ہیں، اس وقت انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ اللہ اس مقام پر مجھے پہنچا دیا، یہ جنت میری اور میں اپنے رب کو ملنے جا رہا ہوں، پھر نہ موت کا درد، نہ موت کا دکھ، نہ موت کی تکلیف میں جا رہا ہوں، وہ جنت میں جا رہا ہوں۔ اس واسطے میرے عزیز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہی چلتا رہ جائے، لیکن اتنی بات آپ سمجھیں، اتنی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس ذکر کی مجلس سے پہلے جو آپ کی حالت تھی، اب رسائل کی بات چل رہی ہے جس کا سمجھنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ آپ اس مقام پر چل رہے ہیں، آپ کو ان رسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ رسائل وہ مصیبت ہوتی ہے جو ایمان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے خطرہ ایمان کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ ان رسائل کے اندر جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قبر کے بعد جو دوسرا بدترین رذیلہ ہے وہ ہے بخل، یعنی بخیل ہونا، بخیل۔ اب آپ نے ذرا اس پر سمجھنا ہے۔ کنز العمال، بیہقی، مسند امام احمد اور مسند علامہ یافی جبنی، ان بزرگوں نے حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل ایمان کے ساتھ یوں چمٹ جاتا ہے، اگر بخل غالب آ جائے تو بندہ کافر ہو کر مرتا ہے، یہ نبی کی بات، اور اگر ایمان غالب آ جائے گا تو بخل ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے میری امت کے لوگوں بخل سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کو نہ لے جائے، ایمان یا بخل رہے گا یا ایمان رہے گا، دو میں سے ایک چیز رہے گی۔ اب بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دل پر بوجھ آنا، یہ ہوتا ہے بخل، کہ دینے کے لیے دل نہ چاہنا۔ لیکن آپ سمجھیں اللہ ہر ایک کا رزاق ہے۔ اب ہمارے جتنی مخلوق کس کس علاقے میں پڑی ہے خدا سب کو دے رہا ہے، ہمارے دینے سے تو وہ نہیں پڑ رہے، اللہ ہر کا رزاق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں دو، اس سے کیا یا دنیا بنے گی یا آخرت بنے گی۔ اگر اپنی رقم سے دنیا بنائی تو آخرت برباد، اگر آخرت بربادی تو دنیا تو پھر آئے گی، آخرت برباد نہ ہوگی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب جو خرچ ہم کرتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے،
یہ اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی یہ رقم تب موت کے بعد آپ کو ساری چیزیں آ جائے گی. کہیں آپ کا یہ کھانے پڑے ہیں, یہ بستر پڑے ہیں, یہ تکیے پڑے ہیں, یہ خرچ پڑا ہے, یہ آپ کا قرین آ گیا. کیوں بھائی؟ یہ تو نے فلاں مقام پر دیا, فلاں یہ تیرے جہاں جمع ہوتا رہا. تو یہ چیزیں ہماری آخرت کے واسطے جمع ہوتی رہتی ہیں. اور بزرگ فرماتے ہیں سب سے کامیاب وہ شخص ہے کہ جو روزانہ چاہے 4 آنے 8 آنے روپیہ 10 روپے 5 روپے جس طرح بندہ بچت کرتا ہے نا, یہ ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں. کمیٹی ڈالی میں خواہ بخواہ 100 روپے میں دیا کروں گا, کمیٹی ڈال لی تاکہ میری رقم اکٹھی ہو جائے کمیٹی میں. تو اکٹھی کرتے ہیں نا کمیٹی, یہ خدا کے ساتھ ہماری کمیٹی ہے. تھوڑے دیتے رہے, آج دیے 4 دیے 2 دیے 5 دیے 7 دیے, جمع ہوتے 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 جب کمیٹی کھلے گی تو آپ اربعہ کے مال کے بن کے نکلیں گے قیامت کے دن. تو اس واسطے جو فرمایا بزرگوں نے کہ سب سے بہتر کون ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے روزانہ ایسی جگہ پر خرچ ہو, ایسی جگہ پر خرچ ہو کہ جس سے بڑھ کر اونچا مقام کوئی نہیں. اور اونچا مقام کون سا ہوتا ہے؟ تو علماء جو 9 لاکھ تک ثواب ملتا ہے اور صدقہ جاریہ قیامت تک جاری رہتا ہے. تو یعنی دین پر جب انسان کا خرچ ہوتا ہے, دین والوں پر خرچ ہوتا ہے, تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ 9 ارب اور 9 کھرب تک انسان پہنچ جاتا ہے. 1 روپیہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان. تو انسان اپنے ذہن میں یہ سمجھ لینا کہ میں نے مرنا ہے, یہ تو میں چیز میں نے یہ کرتا لیا ہے, اس کرتے پر خرچ آ رہا ہے جی 70 روپیہ, اگر اس سے وہ فلانا لے لو ذرا 10 روپے اور کم ہو جائے گا, یہ 10 روپے خدا کے راستے میں دے دوں, یہ پہن لو, میری آخرت بھی بن گئی دنیا بھی بن گئی. یعنی اس طریقے سے انسان خدا کی یہاں کمیٹی ڈالتا رہے, تھوڑی بہت ابتدا سے انتہا تک تھوڑی تھوڑی چلتی کہیں کہیں چلی جائے گی. جس پر ہمارے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر چتاری صرف کون لائے ہو, ہر چتاری صرف کنو در لائے ہو, لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فرمایا کہ جو کچھ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیتا جا. حقیقت میں خدا تیرے سے لے نہیں رہا بلکہ تیرا مال خدا اپنے پاس جمع کر رہا ہے. چیز تیری تجھے واپس ہو جائے گی, اللہ ذرہ پر بھی اس میں کمی نہیں کریں گے. قرآن میں وعدے فرما دیا کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تم نے خدا کے پاس رکھ دیا اس کا تو فکر نہ کرو, تمہیں ذرہ ذرہ ملے گا. جو تم نے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر تباہ و برباد کیا ہے یہ برباد تم نے کر دیا ہے, اور قیامت میں اس کی سزا بھگتو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل. فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے, جن کو اللہ نے ہر چیز دی ہے, وہ گمان نہ کریں کہ میں کیا ہے کہ جس پر وہ بخل کر رہے ان کے حق میں کوئی بہتر ہے. فرمایا سیتعرفون ما بخلوا به یوم القیامہ. قیامت کا دن آنے والا ہے جس وقت یہ سارا سانپ بن کر تیرے گلے میں لٹکا اور کاٹتا رہے گا, اور یہ مال تجھے وہ دکھ دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ذرا آپ ترجمے والے قرآن میں خود اس کو سمجھ لیں کہ خدا ہمیں کیا فرما رہا ہے. لائیے جی ذرا ترجمے والا ملک دیا جانا بھائی. اللہ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے جو گمان نہ کرو تمہارے حق میں جو کوئی بھلا ہو رہا ہے, بھلا یہ ہے کہ خدا کرے ہمارا اللہ کے یہاں پہنچ جائے. جزاک اللہ. چوتھا پارا اللہ رب, یہ اس واسطے آپ کو دکھلاتا ہوں کہ آپ کا ایمان اجباری سے تفصیلی ہو گیا, اور ہر آیت پر ہر جملے پر آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. اللہ آپ کا میرا ایمان اور زیادہ بڑھائے, اسی پر سارا ادار و مدار ہے. یہ ہے چوتھا پارا ہے اور سورت کا نام ہے سورت آل عمران. اس کے اندر یہ لکھا ہوا آپ یہ پڑھ لیں کہ قرآن کیا ہمیں حکم دے رہا ہے اور ہم کس خیال کے اندر ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم یہ خیال نہ کرو. جی آگے یہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس کا ترجمہ کریں وَلَا اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں تجل کر
بخل کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، اور یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور آخر میں اب اللہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ، ان قریب توق پہنائے جائیں گے، ماں بخلو بھی، جو بخل کیا تھا نا دنیا میں جوڑ جوڑ کے رکھا تھا، وہ جوڑ کے رکھتے رہے، اب وہ سارا جہنم کا توق سانپ بن کر گلے میں آ گیا، قبر ہی میں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ آپ پر میرے پناہ فرمائے، اسی واسطے میرے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا میرے نبی پڑھتے تھے کہ اللہ ہمیں پناہ میں رکھ کے بخیل ہو جائیں، تو اللہ اس سے بچائے۔ تو میرا عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے اولیاء کے طریقے میں صاحب سلوک والوں کے نزدیک ہو جو سب سے بدترین چیز کیا ہے، وہ بخل ہے، کیونکہ جب بخل کے ذریعے ایمان نہیں رہ سکتا تو ولی بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی بخیل ولی نہیں ہو سکتا اور ولی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو مجھے ایسے بچائے اور ہمارے دلوں کو خدا اپنے راستے میں خرچ کر، جو بھی ہم کریں گے اپنے نفع کے لیے ہیں، جو نہیں کریں گے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے۔ یہ میری بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ دوسرا رذیلہ کیا ہوا؟ بخل۔ پہلا تکبر تھا، دوسرا بخل تھا، تیسرا آ گیا جس کا نام ہے حسد۔ یہ سارے انسان کے قلب کے اندر لٹکے ہوئے، ایک ایک سے ہم نے توبہ کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ یہ کہیں، جو الفاظ میں آپ کو کہوں، آپ یہ کہیں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اللہ میرے قلب کو سخی بنا دے، جو میرے سے پہلے غلطی ہوتی رہی ہے اللہ معاف فرما دے، میں پکی اور پختہ توبہ کرتا ہوں، اپنا مال اپنا بناؤں گا۔ یعنی یہ مال اپنا ہمارا کب بنے گا؟ جب اللہ کے دربار میں پہنچے، وہاں اس بینک میں جمع کرا دیا، پھر تو ہے ہمارا۔ باقی یہاں ہم بھی فانی، مال بھی فانی، جب باقی کے پاس پہنچے گا باقی چلا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے راستے میں جو نکالتا ہے نا، وہ مال نکل کر کیا کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تیرے پر، میں تیرا دشمن تھا اب تیرا دوست بن گیا۔ ایک دوسرا، تو میری حفاظت کرنے والا تھا اب میں تیرا محافظ بن گیا، تیری میں حفاظت کروں گا۔ تیسرا، میں تھوڑا تھا تو نے بہت کر دیا، کہ یعنی تو نے 1 روپیہ خرچ کیا خدا کے ہاں 1400 تک پہنچ گیا، یعنی یہ تیرا ایگزام بڑھ گیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں میرے سے تو آرام پاتا، اب میں تیرے لیے قیامت کے دن راحت بن جاؤں گا، تیرے اوپر چھپر بڑھ کے چھت بڑھ کے آ جاؤں گا، تیرے پر گرمی نہیں پہنچے دوں گا۔ یہ کیا کہتا ہے بات؟ تو اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے۔ اپنے نفس میں کبھی یہ نہ سوچا کرے، اولیاء کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے تاکہ اللہ رب العزت اپنے ولایت دے، اور چونکہ بخل ولایت کا دشمن، ایمان کا دشمن ہے، اس واسطے یہ عرض کی جا رہی ہے۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، علی اللہ کا کہ بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے چاہے جتنا عبادت کرنے والا ہو۔ تو ایسا نہ ہو خدا کی دشمنی میں نہ آ جائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جتنا دیر کرے تھوڑے سے تھوڑا، لیکن روزانہ کرتے کرتے ایک دن بہت بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کر ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولایت مآب کا کیا معنی؟ مآب کہتے ہیں جگہ کو، ٹھکانے کو۔ مآب کا معنی کیا ہے؟ ٹھکانا۔ یہ اس میں ظرف ہے، رہنے کی جگہ۔ ولایت مآب یعنی کیا مقام؟ کہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ جہاں آ کر اللہ کی ولایت کی جگہ علی کا وجود ہے۔ جس طرح میرے نبی ختم المرسلین ہے نا، آپ رسالت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو خلفائے ثلاثہ کے بعد امت کے اندر حضرت علی سے بڑھ کر ولایت میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے حضرت علی کو ولایت مآب کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک سبق دیا تھا
آپ نے ذکر کرنا ہے اور کرتے رہے. جو سانس روک کر تین یعنی کم سے کم ایک سانس میں 3 دفعہ. آپ کتنے تک پہنچے ہیں؟ ہاں جی، اللہ آپ کو مبارک کرے. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ وقت قریب ہے کہ آپ 121 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جب اس پر پہنچ گئے نا، یوں سمجھے کہ ہم نے کتنے ہی منزلیں طے کر لی. یہ ہم ترقی میں جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں. روحانی طور پر ہماری ترقی اب اوپر چلتے جا رہے ہیں، ہماری شہر اوپر چلتی جا رہی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس طریقے سے وہ تو آپ کا سبق بحال رہے گا اور یہ جو جاری ذکر ہے یہ اس طریقے سے چلتا رہے گا. آج آپ نے ذرا اس پہ خیال کرنا ہے. پہلے میں نے کہا تھا نا کہ پہلی دفعہ کرنا ہے اللہ نفس سے، اللہ اللہ. آ کر ہم ٹھہر کے کس پر؟ قلب سے. پھر قلب سے اٹھایا میں اللہ اللہ، جہاں پہنچ گیا. آئی بات ہے. اب آپ نے اٹھانا ہے پہلے کس سے؟ روح سے. یہ روح کی جگہ، یہ دانی چلانا پستان کے نیچے جو روح کی جگہ ہے. اب آپ نے کہنا اللہ اللہ، یہاں ٹھہر کے کس پر؟ روح پر. نہیں قلب سے، روح سے چلے قلب پر اللہ اللہ، پھر یہاں سے اللہ اللہ دماغ پر اب لے جانا. کیسے؟ روح سے آئیں گے کہ اللہ اللہ، کہاں پہنچے؟ روح سے آئے قلب پر، پھر قلب سے اللہ اللہ، یعنی قلب پر 2 دفعہ ہوگا، باقی 1 دفعہ روح پر آ گیا، 1 دفعہ اسی دماغ والی جگہ پر آ گیا. جب یہ ہمارا دل دماغ ذاکر ہو گیا تو ہمارا وقت سوچ دیر کی آئے گی. اب آپ شروع کریں. اللہ قبول فرمائے. اللہ اللہ محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم اجعلنا من الذاکرین، اللهم اجعلنا من الشاکرین، اللهم اجعلنا من الفائزین. اللهم ادخلنا